یہ مواد ہے سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 قسط 2 اور کہانی کا مرکز ہے صلاح الدین کی گمشدگی اور مصر کے جو پیچیدہ سیاسی حالات ہیں وہ۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کیسے مصر، یروشلم اور سلطان نور الدین کے سلطنت کے بیچ میں طاقت کی کشمکش، خفیہ اتحاد اور گہری سازشوں کو دکھاتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صلاح الدین تو لاپتہ ہیں اور مصر میں وزیر درغام نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو مصروف رکھیں، جیسے یہ سالانہ دریائے نیل کی تقریب ہے۔ لیکن قاضی فاضل جو دیوان کاتب کے سربراہ تھے وہ غائب ہیں، اور یہ صرف کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ ہاں، تو آئیے ذرا اس جال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میزبان مصر میں وزیر درغام بظاہر تو عوام کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہے، تقریبات، جنگجوؤں کے مقابلے وغیرہ، لیکن قاضی فاضل کی غیر موجودگی، جیسا آپ نے کہا، یہ صرف انتظامی خلا تو نہیں لگتا۔ دراصل یہ صاف اشارہ ہے اندرونی اختلاف کا، لیکن اس سے بھی اہم بات جو ٹرانسکرپٹ سامنے لاتا ہے وہ ہے درغام کا یروشلم کے شاہ امالک کے ساتھ خفیہ معاہدہ۔ یہ صرف کوئی سیاسی چال نہیں، یہ تو ایک طرح سے مصر سے غداری ہے، یعنی صلیبیوں سے مل جانا۔ قاضی فاضل کو اس سازش کا پتہ ہے اور ان کا غائب ہونا اسی مخالفت سے جڑا لگتا ہے۔ اچھا، اور شاید اسی لیے قاضی فاضل دمشق میں نظر آتے ہیں۔ ہے کہ وہ نور الدین سے مدد مانگ رہے ہیں، صرف ایک عہدیدار کے طور پر نہیں، بلکہ جیسا آپ نے کہا مصری عوام کے نمائندے کے طور پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ درغام نے صلیبیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ یہ کہانی میں تناؤ پیدا کرنے کا ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ قاضی فاضل صرف اپنی یقین اور خطرے کے احساس پر چل رہے ہیں۔ ان کی درخواست صرف سیاسی نہیں، یہ تو ایک طرح سے مصر کو بچانے کی فریاد ہے، اور بدلے میں وہ عوامی حمایت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ٹرانسکرپٹ اس مشن کی فوری ضرورت اور خطرے پر بہت زور دیتا ہے۔ اور نور الدین کا رد عمل جو اسکرپٹ میں ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ فاطمیوں پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے، پرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں، جیسے یروشلم کا نقصان۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مصر گئے تو فاطمی ریاست کو بچانے نہیں بلکہ ختم کرنے جائیں گے۔ یہ تو بڑا تضاد ہے نا۔ وہ زیادہ فوری مسئلہ ہے، تو قاضی فاضل کی پیشکش کہ وہ مصر کے اندر نور الدین کے نمائندے ہوں گے، یہ شاید فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ان کی رضامندی ایک طرح سے عملیت پسندی کی فتح ہے، ایک سوچا سمجھا جوا، اور وہ انگوٹھی کا تحفہ۔ وہ صرف علامتی نہیں، وہ ایک خطرناک معاہدے کی مہر ہے جس کا نشانہ صلیبی اور فاطمی دونوں ہے۔ اچھا، تو جب قاضی فاضل دمشق میں یہ سب کر رہے ہیں، ٹرانسکرپٹ ہمیں یروشلم لے جاتا ہے۔ وہاں شاہ ایمریل کی تاج پوشی ہو رہی ہے، ولیم آف ٹائر، لارڈ گائے سب موجود ہیں۔ یہ ٹرانسکرپٹ ان کے نقطۂ نظر کو کیسے دکھاتا ہے مصر کے حوالے سے؟ ٹرانسکرپٹ انہیں بہت باخبر اور موقع پرست دکھاتا ہے۔ ماہر وہ درغام کی کمزوری اور اپنے خفیہ اتحاد کو مصر میں مداخلت کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے ہیں۔ ان کی پلاننگ میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی گئی، بلکہ وہ تو فوراً صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے موڈ میں ہیں۔ وہ درغام کی کمزوری کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسکرپٹ میں کچھ اور کردار بھی ہیں، جیسے شمشا، وہ قیدی گلوکارہ جو قسم کھاتی ہے کہ آزادی تک گائے گی نہیں، اور یونس، وہ پراسرار قیدی جو فرار کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ کردار کہانی میں کیا اضافہ کرتے ہیں، صرف اس ٹرانسکرپٹ کی بنیاد پر؟ دیکھیں، یہ کردار اگرچہ مختصر ہیں لیکن کہانی کو گہرائی دیتے ہیں۔ شمشا کی خاموشی شاید درغام کے دور میں مصر کی مظلومیت یا خاموش کرا دی گئی آوازوں کی علامت ہو، اور یونس جس کی باتوں میں مذہبی رنگ ہے اور فرار کا ذکر، وہ شاید کسی خفیہ مزاحمت یا نظریاتی جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ یہ کردار کہانی میں باریکی لاتے ہیں۔ اور ان سب کے بیچ نور الدین اپنے سپہ سالار شرکوا کو مصر بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مشن جس کے 2 مقاصد ہیں، قاضی فاضل کی مدد اور صلاح الدین کو تلاش کرنا۔ تو ایک ساتھ کئی کہانیاں چل پڑی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس ٹرانسکرپٹ کے مطابق مصر ایک بارود خانے کی طرح ہے۔ درغام کی حکومت نازک ہے، اندرونی اختلاف بھی ہے، اور صلیبیوں کے ساتھ خفیہ اتحاد کا خطرہ بھی۔ قاضی فاضل نے نور الدین کو میدان میں لانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ جی، اور نور الدین نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ مصر میں مداخلت کے پیچھے ان کے مقاصد پیچیدہ ہیں۔ صلیبیوں کا مقابلہ تو ہے ہی، لیکن شاید فاطمیوں کا خاتمہ کر کے سیاسی نقشہ بدلنا بھی۔ تو ایک بڑی ٹکر کے لیے میدان سج چکا ہے جس میں کئی کھلاڑی شامل ہیں۔ بالکل، اور یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں کچھ اہم سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا شرکوا اور قاضی فاضل کامیاب ہوں گے؟ اندرونی غداری اور بیرونی حملے دونوں کے خلاف نور الدین کی مداخلت کا عالم اسلام پر کیا اثر پڑے گا؟ اور سب سے اہم، صلاح الدین کہاں ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے یا اگر آئیں گے تو ان کا کیا کردار ہوگا؟ ہاں، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے واقعات ہی دیں گے۔ تمام اسلامی سیریز کی پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی مذاکرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔